السلام علیکم ویورز، اٹس می مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں ایلیگنٹ اسکرپٹ۔ اور آج کیلی گرافی کا لیکچر نمبر 2 ہے، جس میں ہم نستعلیق کے بارے میں جانیں گے، اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے 4 لائنز کے کنسیپٹ کے بارے میں جانا تھا۔ اور 4 لائنز کے کنسیپٹس کے بعد نستعلیق کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہماری کیلی گرافی میں، اردو کی کیلی گرافی میں موسٹلی یوز ٹرم ہوتی ہے نستعلیق۔ اب ہمارے پاس نستعلیق کا سب سے پہلا جو کویشچن ہے وہ یہی ہے، اور یہی مین کویشچن ہے کہ نستعلیق ہوتی کیا ہے، واٹ ڈز اٹ مین بائی نستعلیق، اور نستعلیق سے کیا مراد ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس انگلش میں فونٹ سٹائلز ہوتے ہیں، ایسا ہی اردو میں ہمارے پاس جو فونٹ سٹائلز اردو کے ہوتے ہیں انہیں ہم نستعلیق کہتے ہیں۔ بیسیکلی نستعلیق جو ہے ہمارے پاس 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، نسخ اور تعلیق۔ یہ 2 علیحدہ علیحدہ ٹرمنالوجیز ہیں جن کو ملا کر ہمارے پاس نستعلیق بنائی گئی، اور یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ بیسیکلی اب ہمارے پاس نسخ اور تعلیق میں سے جو ہمارے پاس سب سے پہلا لفظ ہے وہ نسخ کا ہے، اور نسخ جو ہے 1370 سے پہلے جو ہمارا فونٹ ہے وہ یہ چلتا تھا نسخ والا، یعنی کہ یہ والا فونٹ۔ اور جو ہمارے پاس 1370 کے بعد مطلب فونٹ نکلا وہ نستعلیق کہلایا۔ اور نسخ جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس فارسی اور عربی کا مکسچر ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا عربک سٹائل میں نظر آ رہا ہے۔ یہ عربک سٹائل جو ہے اس کا مکسچر ہے فارسی کے ساتھ۔ اور یہ جو نستعلیق اوپر دی گئی ہیں یہ ہمارے پاس نارمل اپنی اردو ہے، جیسے کہ ہم مطلب عام اپنی کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ اب ہمارے پاس نسخ ہے۔ نسخ بیسیکلی عربی کا لفظ ہے اور خط کا نام بھی ہے، اور یہ لفظ نسخ جو ہے یہ منسوخ سے نکلا ہے، جس کے معنی رد کر دینا یا ختم کر دینے کے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے کا سین یہ ہے کہ 1370 میں خواجہ عماد الدین نے اس خط کو جب ایجاد کیا تو اس خط کے آنے سے جو پچھلے خط تھے نا تو وہ سارے منسوخ ہو گئے، یعنی کہ وہ ختم کر دیے گئے۔ بیسیکلی ختم ایسے نہیں کر دیے گئے، مطلب یہ ہے کہ وہ پھیکے پڑ گئے اس خط کے آگے جو انہوں نے ایجاد کیا خواجہ عماد الدین نے۔ اور ہمارے پاس تعلیق جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب لٹکائی ہوئی چیز ہے۔ اب ان دونوں لفظوں کے پیچھے کی سٹوری یہ ہے کہ 1370 میں خواجہ عماد الدین جو تھے انہوں نے خط ایجاد کیا نستعلیق، نسخ نہیں نستعلیق اکٹھا، یہ جو ہے لفظ یہ خط انہوں نے ایجاد کیا۔ اور جب یہ خط ایجاد ہوا تو اس کے آگے جو باقی پچھلے سارے فونٹس تھے ان کی خوبصورتی اس کی خوبصورتی کے آگے نا پھیکی پڑ گئی۔ اور تعلیق اس کے ساتھ ایسے جڑا کہ جیسے ہم اپنے گھروں میں سجاوٹ کے لیے سینریز وغیرہ لٹکاتے ہیں یا تختیاں وغیرہ لٹکاتے ہیں، تو ایسے ہی مغل بادشاہوں نے اپنے درباروں میں سجاوٹ کے لیے نا تختیاں لٹکوائی ہوتی تھی۔ تو اسی طرح جو یہ فونٹ آیا، یا ہم کہہ سکتے ہیں یہ خط جب ایجاد ہوا تو اس کے بعد مغل بادشاہوں کو یہ بہت زیادہ پسند آیا، اور انہوں نے اسے بھی تختیوں کے طور پر خوبصورتی کے لیے لٹکوا دیا۔ تب سے اس کا نام نستعلیق پڑا۔ اب ہمارے پاس نستعلیق کی اقسام آ جاتی ہیں۔ اگر ہم پاسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بیسیکلی نستعلیق کی 4 اقسام ہیں، جس میں سب سے پہلے سادہ نستعلیق یا نستعلیق، اس کے بعد شکستہ نستعلیق، اس کے بعد غبار نستعلیق، اور اس کے بعد جلی نستعلیق جو ہے یہ ہمارے پاس 4 نستعلیق کی بیسک اقسام ہیں جو کہ پاسٹ پوائنٹ آف ویو سے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جدید اردو نستعلیق بھی ہیں جو کہ آج کل بہت زیادہ عروج پر چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں سب سے مشہور نستعلیق بھی آتی ہے جو کہ ہم ڈیلی یوز میں بھی کرتے ہیں اکثر، جو کہ جمیل نوری نستعلیق کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں نیکسٹ لیکچر میں جانیں گے، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم کیلی گرافر یعنی کہ خطاط اور کاتب کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور اگر اس میں کچھ اچھا نہ لگا ہو تو آپ کمنٹ کریں
تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے اور غلطیوں سے ہم سیکھ سکیں اور آگے اور امپروو کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.